الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر آسمانوں کے دروازے کھولے گئے، یہاں تک کہ 7ویں آسمان سے آگے گزر گئے۔ وہاں پر آپ نے اپنے رب سے اللہ کی شان کے مطابق گفتگو فرمائی۔ 5 نمازیں فرض کی گئیں۔ یہ رات جس میں معراج کا واقعہ پیش آیا، اس کی تعین کے بارے میں کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہے، بلکہ اس کی تعین میں جو روایتیں محدثین کے نزدیک نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، اور اس شب کو لوگوں کے ذہنوں سے بھلا دینے میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بڑی حکمت ضرور پوشیدہ ہے۔ اگر اس کے تعین ثابت بھی ہو تو مسلمانوں کے لیے اس میں کسی طرح کا جشن منانا، عبادات کرنا جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نہ تو اس میں کسی طرح کا کوئی جشن منایا، نہ ہی اس سے کسی عبادت کے لیے خاص کیا۔ اگر اس شب میں جشن منانا، اجتماع کرنا شرعاً ثابت ہوتا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے قول سے یا فعل سے امت کے لیے ضرور واضح کرتے۔ عہد نبی میں صحابہ اکرام کی زندگی میں دیکھیں، ایسی کوئی چیز ہوتی تو بلا شبہ معروف و مشہور ضرور ہوتی، صحابہ کرام سے نقل کر کے ہم تک ضرور پہنچاتے۔ انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے نقل کر کے امت کو ہر وہ بات پہنچائی جس کی امت کو ضرورت تھی، اور دین کے کسی معاملے میں کوئی کوتاہی نہ کی، بلکہ وہ نیکی کے ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے۔ اگر اس شب میں جشن منانے، محفل معراج منعقد کرنے کی کوئی شرعی حیثیت ہوتی تو سب سے پہلے اس پر عمل کرتے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام امت کے سب سے زیادہ خیر خواہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام الہی کو پورے طور پر پہنچا کر امانت کی ادائیگی فرما دی۔ اگر اس شب کے تعظیم اور اس میں جشن منانا دین اسلام سے ہوتا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام قطعاً اسے نہ چھوڑتے، نہ ہی اسے چھپاتے۔ لیکن جب عہد نبی، عہد صحابہ میں یہ سب کچھ نہیں ہوا تو یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ شب معراج کی تعظیم اور اس کے اجتماع کا دین اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس امت کے لیے اپنے دین کی تکمیل فرما دی، ان پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، اور اس شخص پر عیب لگایا جو مرض الہی کے خلاف بدعت ایجاد کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنا انعام پورا کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں بدعت سے بچنے کی تاکید اور اس کے گمراہی ہونے کی صراحت ثابت ہے، تاکہ امت کے افراد اس کے بھیانک خطرات سے بچ سکیں، اس کے ارتکاب سے بچ سکیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام نکالا جو دراصل اس میں سے نہیں، وہ ناقابل قبول ہے۔ کوئی بھی ایسا کام جو دین میں ایڈ کیا جائے، دین میں شامل کیا جائے، وہ بدعت ہے۔ اور دوسری حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا فلیس منہ امرنا فہو رد۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے اسلام میں نہیں تو وہ ناقابل قبول ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن اپنے خطبے میں فرمایا کرتے تھے، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ بے شک بہترین بات اللہ کی کتاب اور سب سے بہتر طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بدترین کام نئی ایجاد کردہ بدعتیں ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں انتہائی جامع نصیحت فرمائی جس سے دلوں میں لرزہ طاری ہو گیا۔ فرماتے ہیں، ہر آنکھ اشکبار ہو گئی،
تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یہ الوداعی پیغام معلوم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت فرمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، اے میرے صحابہ میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے، حاکم وقت کی بات سننے اور ماننے کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ تم پہ حبشی غلام ہی حاکم کیوں نہ بن جائے۔ اور میرے بعد جو شخص زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا۔ اس وقت تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، دانتوں سے مضبوطی سے پکڑو، دین میں نئی نئی بات سے بچو، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سلف صالحین بھی بدعت سے ڈراتے تھے اور ان سے بچنے کی تاکید کرتے تھے، کیونکہ بدعت دین میں زیادتی اور مرضی الہی کے خلاف شریعت سازی ہے، بلکہ یہ اللہ کے دشمن یہود و نصارہ کی مشابہت ہے۔ جس طرح انہوں نے اپنے دین یہودیت اور عیسائیت میں نئی نئی چیزوں کا اضافہ کیا، یہ تو واضح ہے کہ بدعت کے ایجاد کرنے میں بہت بڑی خرابی شریعت کی انتہائی خلاف ورزی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج تم پر دین مکمل کر دیا گیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو گیا، اور دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا نام دین ہے، اللہ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات کا نمایاں نہیں، یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ سے رسول کی اطاعت کی اس نے فقط اللہ کی اطاعت کی، اور جس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اسے رکنے میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ میرے بھائیوں، آج بہت ساری خرافات ہیں۔ کوئی آج کہہ رہا ہے کہ عبادات کرنی ہے، کوئی کہتا ہے روزے رکھنے ہیں۔ یہ کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں نہیں فرمایا، نہ آپ کے بعد صحابہ کرام نے فرمایا۔ اس وجہ سے ان بدعتوں سے بچیں، بدعتیں اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام پر سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔